بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق واقعہ فیل کے 16 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول کریم رؤوف و رحیم سے جا ملتا ہے، جس کی تفصیل عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوی شامل ہیں۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ نبی کریم رؤوف رحیم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عدی کی اولاد سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ جب رسول کریم رؤوف رحیم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر 24 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول کریم کی اللہ کے حضور دعا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب نے صبح نبی کریم رؤوف رحیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ پھر مسجد میں اعلیٰ الاعلان نماز ادا کی گئی۔ حضرت ابن سعد نے حضرت صہیب سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں جب سیدنا عمر ایمان لائے تو اسلام ظاہر ہوا اور لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا جانے لگا۔ وہ بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوا تو وہ حضرت عمر ہیں۔ حضور سرور کائنات کی بست کا حقیقی مقصد دنیا کو برگزیدہ اور پسندیدہ اخلاق کی تعلیم دینا بھی تھا، جیسا کہ خود نبی کریم رؤوف رحیم نے ارشاد فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو براہ راست اس سرچشمہ اخلاق سے سیراب ہونے کا موقع ملا تھا، اس لیے اس مقصد جماعت کا ہر فرد اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھا۔ لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کو بارگاہ نبوی میں جو تقرب حاصل تھا، اس لحاظ سے ان کو زیادہ حصہ ملا۔ خلوص رجوع والا اللہ، دنیا کی لذت سے اجتناب، حفظ لسان، حق پرستی، راست گوئی، تواضع اور سادگی، یہ سب ان کے آئینہ اخلاق میں نمایاں نظر آتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے رعب و دبدبہ کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ کیسر و کسریٰ کے حکمرانوں پر لرزہ طاری رہتا تھا، دوسری طرف عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے اور مجاہدین کے گھروں کا سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے، ایک غلام کو گدھے پر سوار جاتے دیکھا، چونکہ آپ تھک چکے تھے اس لیے اپنے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ اور شرف کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ امیر المومنین اس کے ساتھ سوار ہوں۔ وہ فوراً اتر پڑا اور اپنی سواری پیش کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا، میں تمہیں
اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم جس طرح سوار تھے سوار رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ غرض اسی حالت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے لوگ امیر المومنین کو ایک غلام کے پیچھے دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے فریضہ خلافت کی حیثیت سے رفاع عامہ کی بہبود کے جو کام کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر مقام حرا پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر وجہ دریافت کی۔ عورت نے کہا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں نے ان کو بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا رکھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اسی وقت مدینہ منورہ آئے اور کھانا پکانے کا سامان اٹھا کر دینے چلے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے غلام اسلم نے کہا، گٹھڑی میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ عہد فاروق میں شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے لیے سادگی کو شعار بنا رکھا تھا۔ مساوات کا یہ حال تھا کہ کیسر و کسریٰ کے سفراء آتے تھے تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کا فرمان روا کون ہے۔ یہ مساوات کا ایسا درس تھا کہ حاکم و محکوم اور آقا و غلام کے سارے امتیازات اٹھ گئے۔ امیر المومنین دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرتے۔ سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ اس میں آپ تمام صوبوں کے گورنروں کو بلاتے۔ دوسری طرف ملک میں عام اعلان کیا جاتا کہ جسے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ اس اجتماع میں آ جائے۔ اسباب شہادت: ایک مرتبہ حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آپ سے اجازت طلب کر کے کوفہ سے چوب کاری اور نقاشی کا کاریگر بھجوایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ میں اس پر 100 درم کا خراج ٹیکس عائد کیا تھا۔ یہاں مدینہ منورہ میں آ کر اس کاریگر نے امیر المومنین سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب پر وہ غصے میں واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد امیر المومنین نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہاں ایسی چکی تیار کر دوں گا جو ہوا سے چلے گی۔ اس لڑکے ابو لؤلؤ نے کڑوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔